پوچھتا ہوں قبروں پہ سجدے ہو رہے نہیں ہو رہے, مراقبہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, طواف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ان سے دعائیں مانگی جا رہی نہیں مانگی جا رہی, جبکہ رب تعالیٰ نے کہا تھا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگوں, نہ سورج کا سجدہ کیا جائے گا, نہ چاند کا سجدہ کیا جائے گا, نہ کسی شجر حجر کا کیا جائے گا, بلکہ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے ایک اللہ کا سجدہ کیا جائے گا. لا تسجدوا للہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر واقعی تم عبادت کرنے والے ہو, سجدہ کرنے والے ہو, تو صرف اور صرف سجدہ ایک اللہ کے لیے روا ہے. مگر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ دلوں پر کرام کی وہ حالت دیکھ کر کے آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیا, اے لوگوں یا ایھا الناس من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگوں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, وہ اس بات کو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. یہ ابوبکر صدیق بول رہے ہیں, میں اپنے گھر سے نہیں لایا. ابوبکر صدیق بول رہے ہیں, میں اپنے گھر سے نہیں لایا. من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, موت طاری ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ منکم فہو حی لا یموت. اور ایک بات جان لو, تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, وہ جان لے اللہ زندہ ہے, وہ کبھی بھی نہیں مرے گا, اسے موت نہیں آنی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ عقیدے کی جنگ ہے, عقیدے کی جنگ, رسالت کی جنگ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جنگ ہے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شرک کیا ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو معبودان باطلہ ہے جن کی ہم عبادت کرتے, پرستش کرتے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عرش والے اللہ مالک کے ساتھ ان کو مت رکھو, ان کو مت لگاؤ. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے مستقل طور پر, ہم ان کی عبادت مستقل طور پر نہیں کرتے ہیں. ہم کرتے کیا ہے؟ بس اللہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ بناتے ہیں. بھائی, ہم جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں اس کے اوپر, جو خون لیپتے ہیں ان کی مورتیوں کے اوپر, جو بکرے کاٹ کر کے خون لیپتے ہیں, گوشت چڑھاتے ہیں, تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ یہ خوش ہوگا تو اللہ مالک کے سامنے کہے گا کہ اللہ مالک یہ دیکھو, یہ تیرا بندہ, ہاں, یہ منگرو, یہ دھنگرو, یہ کنگرو, یہ فلانے چلانے جمن جمراتی آیا, بڑا گنہگار, بڑا پاپی, ہاں, ان کا پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے. اے اللہ, اب آپ ہی ہیں, سن لیجئے, انہوں نے مجھ کو خوش کیا, میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, آپ میری بات سن لیجئے. یہ ان کا نظریہ تھا. قرآن بیان کرتا ہے, میں نہیں کہتا. اور آج کے مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے. مسلمان یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی لڑائی کس چیز کی ہے, دوسری قوموں کی اور مسلمانوں کی لڑائی کس بارے میں ہے. یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ایک زمین کے 2 گز ٹکڑے کے لیے اللہ والوں اصل وہ نہیں ہے, اصل مسلمانوں کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لڑائی ہے. مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکے ہیں. تم تو قبروں کے مجاور اور پجاری بن چکے ہو, تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو اپنے خواہشات نفس کے پجاری بن چکے ہو, تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گی؟ بات ایک ہی ہے. ایک انسان کسی مورتی کو تختے پر رکھ کر کے اسے سلام کرتا ہے, پوجتا ہے, یا ایک انسان کی مورتی بنا کر کے قبر میں اسے دفن کر کے اسے سجدے کرتا ہے, اس سے جو ہے مرادیں پوری کرواتا ہے, حاجت روائی کا انہیں سند دیتا ہے اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اور ان سے دعائیں مانگتا ہے کہ میرے بابا ہے, میرے فلانے ہیں, اللہ کے ولی, اب میری بات آپ پہنچا دیجئے. بات ایک ہی ہے.
خانہ کعبہ میں جو مورتیاں رکھی گئی تھی وہ کس کی مورتیاں تھی اللہ والو؟ وہ بڑے ہی معزز ہستیوں کی مورتیاں تھیں. آپ نے سنا نہیں قوم نوح کے جو 5 لوگ تھے نیک لوگ، وقالوا لا تذرن آلهتكم ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وہ جو نیک پارسا لوگ تھے شیطان نے بہکایا کہ ان کی نشانی بناؤ، پھر دھیرے دھیرے ان کی مورتیاں بناؤ، پھر دھیرے دھیرے ان کو گھر میں لاؤ اور دھیرے دھیرے ان کی پرستش شروع کروا دی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ نیک لوگ تھے اللہ والو، نیک لوگ تھے. اب آپ کے قبر میں کون سو رہے ہیں؟ الگ بات ہے کسی قبر میں گدھے ہیں، کسی میں کتے ہیں، کسی میں کوئی نہیں ہے، کسی میں واقعی انسان دفن ہے، یہ الگ بات ہے. کسی ایک انسان کی 4 جگہ مزار بنا کر کے درگاہ بنا کر کے پوجا جا رہا ہے، یہ الگ بات ہے. یہ سب ٹیکنیکل زمانہ ہے، کہیں بھی اندر اندر یہاں وہاں سب سفر کرتے رہتا ہے. یہ نام نہاد ولی اور نام نہاد یہ قبر کے پجاری اور مزاور اور یہ تمام حرکتیں یہ جو کرنے والے خبیث اور شیطان کے کارندے ہیں، یہ ان کی دلالی اور ان کی پیٹ پرستی ہے، یہ ان کا دھندا ہے گورکھ دھندا جو یہ چلا رہا ہے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو لڑائی دوسری قوموں سے ہے، یا ہمارے جو بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، عورتوں کو غلام بنانے یا اسے مارنے یا اس کی آبروریزی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. عرب کے لوگ کفار سمجھ چکے تھے، لیکن تم مسلمانوں کے نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں.